اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کھلی کچہری بیسیکلی آئی جی پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ انصاف عوام کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سے آئی جی صاحب پنجاب نے انیشیٹو لیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کھلی کچہری کا بھی انیشیٹو ہے۔ آج کی کھلی کچہری اسی کے ایک تسلسل تھا۔ ڈی پی او صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پہ آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں 302 کے جتنے مدعی سے تمام کو بلوا کے ان کے معاملات سنے گئے کہ مقدمات کہاں تک، کس کس تفتیشی نے کہاں تک یہ سلسلہ کیا ہے۔ سیکنڈلی 392 395 واردات کے دوران جو بندے زخمی ہوئے تھے ان کو بلوا کے، اور 324 کے جتنے مدعی ہیں ان کو بلوا کے ان کے متعلق پوچھا گیا کہ اور تفتیش کو چیک کیا گیا کہ تفتیش کہاں تک اور کس انداز سے پایا تکمیل تک پہنچی ہے، یا کس انداز تک ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ملزمان ٹریس ہوئے ہیں، یا تفتیش صحیح انداز سے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ تو کافی بندوں نے یہاں آ کے پارٹیسپیٹ کیا۔ الحمدللہ کافی نے پولیس کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ 2-3 مدعی ایسے تھے جن کا صحیح انداز سے نہیں ہوا تھا، تو موقع پہ جو آئی او صاحب تھے ان کو میں نے شوکاز ایشو کیا ہے اور 10 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اگر ان دنوں میں انہوں نے ٹھیک کیا تو یہ میں فائل کر دوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مقدمات یکسو کریں گے۔ صاحب یہ ہے کہ یہاں پہ تھانہ سمڑیال میں سرکل سمڑیال ہے، یہاں پہ بڑا اچھا ملزم ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی گروپ پکڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وارداتیں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو انہی ملزمان کا بیل آؤٹ ہو کے واپس آ جانا اور پھر دوبارہ وہی کرائم شروع کر دینا، کیونکہ جو ایک بندہ کرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اس کا اڑنا بچھوڑنا وہی کرائم ہی بن جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد پھر وہ اسی کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بے روزگاری ہے۔ تیسرا والدین کا اپنی اولاد پہ اس انداز سے نگاہ نہ رکھنا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے دوستوں کی محفل میں گئے ہوئے ہیں اور وہ کرائم کی دنیا میں اس دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے باوجود بھی ہم نے ایک کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں، ڈیٹیکشن کے حوالے سے، پریونشن کے حوالے سے، اور مختلف سیمینار بھی اس حوالے سے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام میں یہ آگاہی پیدا ہو سکے کہ کس حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے۔ ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں یہ الحمدللہ مختلف مساجد میں جاتے ہیں، مختلف جا کے اعلان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ٹھیکری پیرا پہلے ہوتا تھا، تو جب ٹھیکری پیرا تھا تو کافی زیادہ جو کرائم تھا کنٹرول تھا۔ ہمارا سمجھا جو تھانہ ہے اس پہ اتنی فورسز تو نہیں ہے، اس میں نوجوان اتنے نہیں ہیں کہ ہر گلی گلی چلے جائیں، اور شبیر گل سے اس وقت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کیا سجیشن دیں گے کہ کس طرح اس جو ہمارے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ٹھیکری پیرا اور چوکیدارہ نظام ہے، یہ پولیس رول میں اور ضابطہ فوجداری میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ یہ قانونی طور پہ ہے، نہ کہ پولیس کی بنائی ہوئی اپنی اختراع۔ اس حوالے سے یہ ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہے، ایس ایچ صاحب بھی موجود ہے، ان کو دوبارہ اس حوالے سے یہ میں آج حکم بھی دیتا ہوں کہ دیہاتوں میں تمام میں جا کے ٹھیکری پیرا لاگو کروائیں، اور ڈیلی بیسس پہ جو آپ کے ایم سی والے ہیں، موبائل گشت والے ہیں، ایس ایچ او صاحبان ہیں، ڈی ایس پی صاحبان وقتاً فوقتاً اس کو یقینی بنانے کے لیے چیک بھی کریں تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے، اور سٹی ایریا میں چوکیداری نظام کو فعال کریں، اور جتنے بھی چوکیدار ہیں خصوصی طور پہ ان کا بایو ڈیٹا مکمل چیک ہونا چاہیے کہ کہیں وہ خود تو ایسے چیزوں میں انوالو نہیں ہے۔ یہ چوکیدارہ نظام اور ٹھیکری پیرا یہ دونوں اس حوالے سے فعال کرائیں گے۔ اچھا، ان دنوں میں شب جو برات آ رہی ہے، اس میں کافی جو ہے ڈی ایس پی صاحب بھی کل کافی چھاپے بھی مار رہے ہیں اس حوالے سے۔ جو لوگ ہیں لیکن ابھی بھی گلیوں محلوں میں دیکھا جائے تو لوگ پٹاخے وغیرہ چلا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کیا اقدام کیے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے 2 اقدام بیسیکلی کیے ہیں۔ ایک آگاہی مہم ہم نے سٹارٹ کی ہے، ہم مساجد میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور جو لوکل کیبل ہیں ان کے ذریعے کہ یہ چیزوں سے باز رہا جائے۔ ایک ہم وہ اس حوالے سے کریں گے، اور سیکنڈلی ہم نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے کہ جتنے ہمارے سیکورٹی کانسٹیبل ہیں، جتنے ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، کہ کس کس جگہ پہ کون کون یہ بزنس کر رہا ہے، تاکہ بجائے اس کو پکڑنے کے جہاں سے یہ سب کچھ آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ یہ سیل کرتے ہیں، ان پہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے تاکہ یہ چیز ختم ہو سکے۔ ایس پی صاحب، شب قدر کے حوالے سے اور سمڑے عوام کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بصیرت مسلمان خوش بختی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ شب برات آ رہی ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ کے حضور مسجود ہو کے اپنے ملک کے لیے،
اپنے عوام کی فلاح کے لیے اور اپنے علاقے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں پرزور دعائیں کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے دے۔ آخری سوال ہے جی میرا کہ ان دنوں میں جو نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ تھانہ سمریال میں بھی دیکھیں، ایئرپورٹ ہے، بیگو والا ہے، بے انتہا پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس جو ریوالور ہیں، اسلحہ بے انتہا، اور بہت زیادہ پرچے ہو رہے ہیں، پکڑ کے دے بھی رہے اندر، لیکن اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پھر وہی والی بات میں دوبارہ کرنا شروع کروں گا کہ پولیس کا کام ہے کہ جو بھی اس کے پاس انفارمیشن آئے اس کو عمل کرتے ہوئے ملزمان کو پکڑے، ایف آئی آر درج کرے اور جوڈیشل بھجوا دے، یہ پولیس کا کام ہے۔ لیکن پھر وہی والا المیہ کہ ہمارے والدین اس چیز پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارے نوجوان نسل کی کمپنی کون سی ہے، اس کا آنا جانا اڑنا بچھوڑنا، اور کمپنی کون سی ہے، کس کمپنی میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے بعض اوقات ان کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ جس وجہ سے بھی یہ سلسلہ نہیں چل رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ میں تمام والدین کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کے موبائل پہ، اپنے بچوں کی کمپنی پہ، اپنے بچوں کے آنے جانے پہ اس پہ نگاہ رکھیں۔ یہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے تو والدین کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، سوسائٹی کے لیے بھی ہوتی ہیں اور پولیس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی، یہ دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ دونوں مل کے آئیں، ہم اور عوام اور والدین تمام مل کے اس چیز کو کلا کما کرنے کے لیے قدم بڑھائیں تاکہ ہمیں کامیابی ہو۔